السلام علیکم. امید کرتا ہوں کہ آپ سب بالکل خیر و عافیت سے ہوں گے. معزز دوستوں، ملالہ یوسفزئی کے فیشن میگزین واگ کو دیے گئے انٹرویو کو پڑھا تو اندازہ ہوا کہ ملالہ کے ایک جملے نے اس کے انٹرویو کی کئی باتیں اوجھل کر دی ہیں. واگ میں چھپنے والا انٹرویو دلچسپ اور خاصا طویل ہے. برطانوی صحافی نے عمدگی سے ملالہ کی زندگی کے کئی پہلو سامنے لائے، خاص کر آکسفورڈ میں تعلیم کا تجربہ اور مستقبل میں کیا کرنا چاہتی ہیں. ملالہ نے اپنے مستقبل کے حوالے سے ایک دلچسپ بات بتائی کہ اس نے سال میں 84 کتابیں پڑھنے کا عہد کر رکھا ہے. یہ 7 کتابیں ماہانہ بنتی ہیں. ملالہ نے 3 ماہ پہلے مارچ 2021 میں ایپل ٹی وی پلس کے ساتھ کئی برس پر محیط معاہدہ کیا، جس کے مطابق ملالہ کی کمپنی ایکسٹرا کیوریکولر ایپل ٹی وی کے مختلف شو، کامیڈی پروگرام، بچوں کے پروگرام اور دستاویزی فلمیں بنائے گی. ناظرین، ملالہ نے انگلینڈ میں تعلیم کی دلچسپ باتیں بتائیں. اسکول میں اس کے ساتھی طلبہ اس سے پوچھتے ہیں کہ اوباما، ایمی واٹسن اور اینجلینا جولی جیسی سیلیبریٹیز سے ملاقاتیں اسے کیسی لگیں. ملالہ کو یہ عجیب لگتا ہے، اسے سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا جواب دے. وہ اس مشہور ملالہ کو اسکول کی عمارت سے باہر چھوڑ کر طالب علم کے طور پر کلاس پر آنا چاہتی تھی. آکسفورڈ میں خیر اس نے دیگر طلبہ کے ساتھ مل کر مزے بھی کیے، جس میں رات کو دیر تک گپیں لگانا، آرڈر کر کے برگر منگوانا وغیرہ شامل تھے. ملالہ کے بقول اس کے کمرے میں ہمیشہ رش لگا رہتا تھا، کیونکہ وہ آنے والے دوستوں کے لیے کچھ نہ کچھ کھانے کی چیزیں رکھا کرتی تھی. یہ اس کے پختون مہمان نوازی کی روایات کا حصہ تھا جو اس نے اپنے والدین سے سیکھا. ملالہ شراب نہیں پیتی، مگر اپنے دوستوں کے ساتھ پب چلی جاتی تھی. وہاں وہ مزے سے انہیں پیتے اور پھر ٹن ہو کر ہلا گلا کرتے دیکھتی تھی. ملالہ کو کرکٹ میچ دیکھنا بہت پسند ہے. اس کے بقول ٹیسٹ میچ دیکھنے کو ملنا تو کمال ہی ہے. ملالہ کے بقول اس کے دل میں اپنے وطن پاکستان جانے کی شدید خواہش تھی. وہ سوچتی تھی کہ پاکستان کب جائے گی. حتیٰ کہ 3 سال پہلے ملالہ نے اپنے والد سے کہا کہ پاکستانی سیاست میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ ہوتا رہے گا، اس لیے اب ہمیں ہر حال میں پاکستان جانا چاہیے. ملالہ نے برطانوی صحافی کو بتایا کہ جب ہمارا جہاز اسلام آباد ایئرپورٹ پر لینڈ کر گیا اور میں پاکستان کی فضا میں سانس لے رہی تھی تو یہ سب مجھے سپنے جیسا لگ رہا تھا. وہ کے صحافی نے محسوس کیا کہ ملالہ سیاست کے حوالے سے کوئی تبصرہ کرنے سے گریز کرتی ہے، شاید اس لیے کہ اس کی تنظیم ملالہ فنڈز 8 ملکوں میں کام کر رہی ہے اور سیاست سے اس چیریٹی کے کام میں حرج ہو سکتا ہے. سیاست کے حوالے سے سوال پر ملالہ کا کہنا تھا، سیاست میں داخل ہونے سے پہلے بندے کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا کرنے آیا ہے اور کس کے ساتھ مل کر کام کرے گا. مزید برطانوی صحافی کو بتاتے ہوئے ملالہ نے کہا کہ پاکستان میں تمام سیاسی جماعتوں کا ماضی بے داغ اور شفاف نہیں ہے. کیا ان کا دفاع کیا جائے؟ اپنی نئی سیاسی جماعت بنائی جائے. عمران خان نے نئی جماعت بنائی، مگر انہیں کامیاب ہونے میں 30 سال لگ گئے. ناظرین، ملالہ نے محبت، رومان وغیرہ کے سوالات کا ابتدا میں کھل کر جواب نہ دیا. حتیٰ کہ رپورٹر نے لکھا کہ مجھے لگا مزید سوالات پوچھنا کسی بلی کے ننھے بچے کو تشدد کا نشانہ بنانا جیسا ہوگا. اس نے موضوع بدل دیا. بعد میں ایک بار بریڈ پٹ سے ملاقات کا ذکر آیا تو صحافی نے پوچھا کہ کیا مشہور ہالی ووڈ اداکار واقعی ہینڈسم ہے؟ ملالہ شرمیلے انداز میں مسکرائی اور بولی ہاں. یہ کہہ کر اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا منہ چھپا لیا. بعد میں البتہ جب یہ دونوں پارک میں چہل قدمی کرنے لگے تو ملالہ نے بتایا کہ اس کے دوست سوشل میڈیا پر جب اپنے پارٹنرز، ریلیشن شپ وغیرہ کا بتاتے ہیں تو وہ بھی اس کے بارے میں سوچتی ہے کسی پر اعتماد کیا جا سکتا ہے یا نہیں. یہاں پر ملالہ یوسفزئی نے وہ متنازع بات کہی جس نے پچھلے 2 دنوں سے پاکستان میں خاص کر سوشل میڈیا پر تہلکہ مچایا ہوا ہے. ملالہ نے کہا کہ میں ابھی تک نہیں سمجھ سکی کہ لوگ شادی کیوں کرتے ہیں. اگر آپ کسی کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے میرج پیپرز پر دستخط کیوں کرتے ہیں؟ یہ صرف پارٹنرشپ کیوں نہیں ہو سکتی؟ Why cannot it just be a partnership؟ اس کے بعد ملالہ نے ہنس کر کہا کہ میری ماں کہتی ہے کہ تمہیں ایسی بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں شادی کرنی چاہیے، شادی خوبصورت رشتہ ہے. ناظرین، ملالہ کے ان جملوں نے طوفان اٹھا دیا. اس کا دفاع کرنے والے عجیب و غریب تعویلات اور دلائل دے رہے ہیں. ملالہ کے والد نے ٹویٹ کر کے کہا کہ ملالہ کا جملہ سیاق و سباق کے بغیر میگزین کی اپنی تعویلات کے ساتھ پیش کیا گیا ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ ملالہ نے ابھی تک وضاحت کی زحمت نہیں کی، حالانکہ اس پر 1 منٹ میں 2 سطری وضاحتی ٹویٹ جاری کیا جا سکتا تھا. یاد رہے کہ ملالہ کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ پر 18 لاکھ فالوورز ہیں. اس کے بعض حامیوں نے دلیل دی ہے کہ وہ نکاح کی مخالفت نہیں کر رہی، صرف نکاح کے کانٹریکٹ پر تنقید کر رہی ہے وغیرہ وغیرہ. ناظرین، سیاق و سباق کا کوئی چکر نہیں. ملالہ کی بات بڑی واضح اور غیر مبہم ہے. اس نے شادی کے بغیر پارٹنرشپ یعنی ساتھ رہنے کی بات کی ہے. مغرب میں، اب تو انڈیا میں بھی شادی کے بغیر رہنا، لیو ان ریلیشن شپ عام ہو چکا ہے.
मुस्लिम समाज में ये सरियन गलत और गुनाह है। पाकिस्तानी समाज में तो खैर इसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। मलाला की ये बात वाज़े तौर पर एक मुस्लिमा इस्लामी, मशरकी और पाकिस्तानी इखलाकी कदर के ख़िलाफ़ है। उस पर तनकीद होना, एतराज़ करना फितरी और मंतकी है। मलाला की इस कमज़ोर, मजहूल, बचगाना बात का दिफा करना अलबत्ता हैरान कुन है। उसके हामियों को साफ कह देना चाहिए था कि उसने गलत बात की है और अपनी कम फहमी, कम इल्मी और नौजवानी वाली शोखी का मुजाहरा किया है। यकीनन उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरे जैसे लोग मलाला के मद्दाह नहीं हैं और उसके नोबेल इनाम के हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं। ताहम मेरे ख्याल में मलाला को मगरिब का एजेंट करार देना, उसके बारे में साजिशी नज़रियात फैलाना गलत और नामुनासिब है। उस पर कातलाना हमला हुआ, इस बारे में शक की कोई गुंजाइश नहीं। उसकी हेड इंजरी हुई जिसकी सर्जरी आर्मी के डॉक्टरों ने की। फिर लंदन में उसका ऑपरेशन हुआ जिसके नतीजे में उसका मुंह कदरे टेढ़ा हो गया। मैं ज़ाती तौर पर नहीं समझता कि मलाला का ये कमज़ोर और गलत जुमला किसी बड़ी साजिश का पेशखेमा है और इससे वो हमारी नई नस्ल को गुमराह करना चाहती है। ये सब बईद अज़ क़ियास मफरूज़े हैं। ये कहना भी दुरुस्त नहीं कि मलाला को मगरिब पाकिस्तान में किसी बड़े एजेंडे के लिए लॉन्च करना चाहता है। ऐसी सूरत में वो कोई मुतनाज़ बात ना करती। पाकिस्तान में अगर अवाम को बेवकूफ़ बनाना हो तो सबसे आसान हरबा मज़हब को इस्तेमाल करना है। मलाला ने अगर पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ़ बनाना होता तो अपना तासुर मजहबी बनाती, हाथ में तस्बीह रखती, मजहबी इलामात को नुमायाँ करती। लेकिन इसके बरक्स मलाला का पूरा इमेज एक मॉडर्न, सेकुलर पख्तून मुस्लिम लड़की का है। उसकी फ़िक्र पर उसके वालिद का असर है जो कि एक सेकुलर, गैर मजहबी पख्तून कौम पर सोच रखते हैं। मुझे या किसी को भी इस फिक्र से इख्तलाफ हो सकता है, मगर ये पाकिस्तान में एक पूरा स्कूल ऑफ थॉट है और इन्हें ऐसा सोचने का हक हासिल है। नाज़रीन, समझने की बात यह है कि मलाला यूसुफज़ई को मगरिब ने ग्लोरीफाई किया है, दौलत, शोहरत, इज़्ज़त दी है, नोबेल इनाम दिया है। उसके इमदादी फ़ंड के अतियात भी मगरिब से मिलते हैं। इसलिए वो मगरबी आर्डिनेंस और वहाँ के सेकुलर फेमिनिस्ट पैमानों को मलहूज़े खातिर रखती है। वो कश्मीर पर खुलकर बात नहीं करती, इसराइल के ख़िलाफ़ कभी नहीं बोलती, मुस्लिम दुनिया में इंसानी हकूक़ के इश्यूज़ पर भी डिप्लोमेटिक रवैया रखेगी। ये सब समझ में आने वाली बातें हैं। मलाला इनकलाबी नहीं है, वो नॉम चॉम्स्की, अरुंधति रॉय भी नहीं है। जो बातें रॉबर्ट फेसिक और एडवर्ड सईद जैसे गैर मुस्लिमों ने कहीं, मलाला वो कभी नहीं कहेगी। हमें मलाला से इस हवाले से तवक्कुआत नहीं रखनी चाहिए, मगर उस पर नामुनासिब गलत इल्ज़ामात भी नहीं लगाने चाहिए। मलाला ने अलबत्ता मैरिज के बगैर पार्टनरशिप की जो बात कही वो बोगस, गलत और गैर इखलाकी है। उसे इस पर माज़रत या वजाहत करनी चाहिए। अगर उसे लगता है कि सियाको सबाक के बगैर बात कही गई तो अब सियाको सबाक वाज़े कर दे। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आप लोगों से मज़ीद इल्तमास है कि जिन लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया है वो हमारे इस चैनल और इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदोनवा के लोगों में सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के ज़रिए ज़रूर शेयर कीजिएगा। मज़ीद हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियो को लाइक और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।